بزرگ تھے، بڑے بڑے بزرگوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، بڑے بدصورت بوڑھے کی شکل میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی علیہ السلام مسجد نبوی شریف سے تشریف لا رہے تھے تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا۔ نبی علیہ السلام نے اس سے کچھ سوالات کیے، اس نے اس کے جواب بھی دیا۔ اس طرح پھر نبی پاک علیہ السلام کی کامل اتباع کے صدقے آپ کی امت کے جو بعض اولیاء ہیں ان کو بھی یہ کمال بخشا گیا، انہوں نے بھی اللہ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ اس کو بھیج، ہمیں سے کچھ پوچھنا۔ یہ پھر آیا، بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات لکھے، انہوں نے سوال پوچھے بھی اس سے کہ سب سے زیادہ کس حالت میں تو بندے پہ غالب آتا ہے؟ اس نے کہا غصے میں۔ اسی لیے تو یہ حکم دیا گیا غصہ آئے تو کنڈیشن بدلو اپنی، گھر سے باہر چلے جاؤ، پانی پیو، وضو کرو۔ غصہ آئے تو اپنی کنڈیشن بدلو، چینج کر دو، نکل جاؤ گھر سے باہر، کیونکہ اگر آپ نے نہ بدلا تو اینڈ پھر کیا ہونا ہے؟ وہ ادھر بھی اس نے پوری آگ لگا رکھی ہوتی ہے، آگ ادھر بھی پوری، دونوں دانش مندی کا آگے سے جو ہے نا، کیونکہ حضرت جی یونیورسٹی کالج میں تو ہم اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں اور وہ دنیا سکھا رہے ہیں، بس دین کیا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ تو آپ کو دین نے سکھانا تھا۔ مثال کے طور پہ حضرت ایک صحابیہ تھی، ان کا نا بیٹا انتقال کر گیا، اب صحابی گھر پہ نہیں ہے، خامن گھر پہ نہیں ہے، پیچھے سے بچہ، چھوٹی بات ہے حضرت جی بچے کا انتقال کر دینا، کوئی چھوٹا معاملہ تو نہیں ہے حضرت، بیٹے کا مر جانا کوئی چھوٹی بات ہے، لیکن دین والی بیٹی تھی، اس کو قرآن حدیث اس کو سمجھ تھی، اس نے کوئی رولا شولا نہیں ڈالا، میرا بندہ مزدوری پہ گیا، اس نے کیا کیا، بچے کو غسل دیا، اس کے سر میں تیل ڈالا، اس کو چارپائی پہ اس انداز سے لٹا دیا کہ لگے کہ یہ سو رہا ہے، میرا ام سلیم تھی شاید، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں نام کیا۔ وہ جب خامد آیا نا گھر اور اپنے آپ کو بھی تیار کیا، اس دور میں جتنی اسلام اجازت دیتا تھا اس حوالے سے تیاری کی، غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، اچھا خود کو تیار کیا۔ جب خامد آیا نا، وہ بیوی کو سال میں دیکھا تو آدھی تھکاوٹ تو ویسے ہی اتر گئی۔ انہوں نے پوچھا ظاہر گھر میں آتے پہلا سوال یہی ہوتا ہے نا سب کا بھی، بچے کدھر ہے؟ انہوں نے بھی پوچھا بچے کا نام لے کے کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ چارپائی پہ آرام سے لیٹا ہوا۔ گئے جا کے بچے کو حالا بچہ انتقال کر، کھانا اچھا بنایا تھا، خامن کے ساتھ بیٹھی، کھانا کھایا بھی، کھانا کھلایا بھی، ان کے ساتھ باتیں کی، دل جوئی کی، ان کو خوش کیا۔ ان کی تھکاوٹ جب اتر گئی نا ساری تھکن، تو پھر پوچھتی ہیں اگر آپ کو کوئی چیز بطور امانت دے اور پھر وہ اپنی امانت واپس لے لے تو پھر آپ آگے سے کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا بھائی جب چیز تھی ہی امانت تو جس کی امانت ہے وہ جب واپس مانگے گا تو میں کون ہوتا ہوں، میں تو دے دوں گا واپس۔ پھر وہ کہتی ہیں وہ جو بیٹا اللہ نے ہمیں بطور امانت نہیں دیا تھا، میں نے کہا وہ اللہ نے ہم سے واپس لے لیا ہے، اتنی سی بات ہے۔ اگر کسی کو یہ بات سنائیں گی تو آگے سے نہیں کیوں کریے، بھائی کیوں شوں گا تو میں نے پتہ نہیں ہے، وہ دے واسطے کرنا ہے، کیوں شوں گا نہیں میں نے پتہ، وہ دے نہیں کرنا، کرو گے وہ دے کلو اجر پاؤ گے، نہیں کرو گے تو پھر بھی پیش تو دی بارگاہ جو اس کے لیے کرنا ہے، ہم نے اس کے لیے اچھا بننا ہے، اس نے مجھے حکم دیا اپنی بیوی کے لیے اچھا ہونے کا، میں نے اس کے لیے اچھا ہونا ہے، اس کے لیے اس کی چھوٹی موٹی باتیں اگنور کرنی ہے، اس کی تکلیف کو، اس کی مشکل کو۔ دیکھو نا جی اے سارے جننے تسی بیٹھے ہو سی سارے مزدور لوگ بیٹھے رہے، ایک ہی کام ہے نا جی، کوئی ہے جی بڑا کو بندہ بیٹھا ہوئے گا جس کے ذمہ کو 2 ڈیوٹی ہوں گی، لیکن تپے ہو نا سارے کھوپڑی تو وہی ایک ہی کام ہے نا سارے نوں، جڑا انہاں جس طرح ساڈی وابڈا ہے، جڑا لینڈ مین ہے لینڈ مین ہی، لینڈ مین لینڈ سپرنٹینڈنٹ بھی نہیں نال، لینڈ مین نال ایس ڈی او بھی نہیں نال، جڑے ایس ڈی او صاحب نے نال ایکسین صاحب نہیں نال، بھائی ایک ہی کی ڈیوٹی نا، وہ بڑا ہوگا جس کے ذمہ کو 2 ڈیوٹی، لیکن حضرت جی سارے تھکے اکے پے ہیں، لیکن بھائی اپنی بیوی کو سمجھو،
وہ بیچاری وہ ہے جس کے ذمہ ایک نہیں، جس کے ذمہ پتہ نہیں کتنی ڈیوٹی ہیں. تیرا گھر بھی دیکھ رہی ہے، تیرے بچے بھی دیکھ رہی ہے، تیرے کپڑے بھی دھو رہی ہے، 3 وقت کا تیرا کھانا بھی پکا رہی ہے، تیرے کپڑے بھی استری کر رہی ہے، تیرے جوتے بھی پالش کر رہی ہے، تیرے بچوں کو بھی تیار کر رہی ہے، ان کو اسکول بھیج بھی رہی. بھائی تھوڑا سمجھ تو بھی اس کو. تو ایک ڈیوٹی کر کے تھکا ہوا ہے، تو کہتا میری مت بج گئی. ایک ڈیوٹی نہ، بھائی اس کو بھی تو دیکھ، وہ بیچاری کتنی ڈیوٹیاں کر رہی ہے، اس کو بھی تھوڑا سمجھ، اس کو تھوڑا سمجھ. تو سمجھ ہی نہیں رہا اس کو. تو ایک ڈیوٹی سے تھکا ہوا ہے، وہ بیچاری وہ ذات ہے جو پتہ نہیں کتنی ڈیوٹی. تو بھی اس کے لیے تھوڑا دل نرم کر. تیری اولاد پال رہی ہے، کیا کیا نہیں تیری. یہی بیٹیاں بھی ہیں بھائی، اس کو دیکھو وہ بیچارہ سارا دن. تم یہ 4 بچے ہیں صرف تمہارے، تم کہہ رہی ہو منو پوا کے رکھ چھڑ دینے. وہ بیچارہ دن میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو فیس کرتا ہے. مالک کی بھی سن رہا ہے، اس کی بھی سن رہا ہے، اس کی بھی، لیکن دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو سمجھنے کو تیار نہیں. اس لیے ذریعہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ تو یہ زندگی بار بار تو نہیں، وہ لڑنا ہے یہ بار بار ملے گی. اور میں نے جیسے کہا نا کہ اللہ کے لیے سننا ہے. یہ بس آخری بات، یہ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ جڑی بی بی صاحب سن نا، وہ بڑیاں ڈاڈیاں سن. اللہ رہی ہے نا کہ کون ڈاڈا ایک نظر پڑھ کے ویکھن تے توڑ پور بول جاتا. یہ اللہ کے لیے برداشت کر لیتے. چلو وہ لکھا کہ بڑی سخت تھی، اور حضرت کے لیے بھی اکثر و بیشتر کوڑے کوڑے جملے بول جایا کرتے. وہ کو بندہ نا حضرت میں ملن آ گیا، اس نے دروازے پہ دستک دی. آپ تو گھر نہیں تھے، وہ بھی صاحب نے دروازہ کھولا. اس نے کہا جی انہوں نے کیویں میری شیخ ہوں. میں نے کہا کیڑا شیخ؟ ایویں جھوٹا شیخ، جھوٹا پھٹیا، نہ کم نہ کاج، جا ایویں ٹائم ضائع کرن کتنے آ گئے، کوئی نہیں شیخ. وہ بڑا حیران. چنگی گل. وہ لکھا جب تھوڑا آگے گیا نا تو حضرت جنگل سے تشریف لا رہے. اس حال میں کہ آپ نے لکڑیاں کاٹ کے نا تو شیر کی پیٹھ پہ رکھی ہوئی تھی. وہ شیر حضرت کا بوجھ اٹھا کے چل رہا تھا. وہ بڑا حیران. انہیں کیا وہ کار کی تھی. وہ کہندی ہے کیڑا شاید، وہ کہندی ہے کیڑا شاید ایویں تو ٹائم ضائع کرنا آ گیا. ادھر حضرت کے تصرف کا یہ عالم ہے، حضرت کے روب اور دبدبے کا یہ عالم ہے کہ شیر حضرت کا بوجھ اٹھا کے چل رہے ہیں. اس نے کی تھی حضرت تو کار کی سی تے یہ کی سی. فرمایا یار اللہ واسطے اودیاں میں سن لینا وا تے پھر اللہ دے حکم نال میریاں سن لیندا ہے. اللہ کے لیے کرنا پڑتا، اللہ کے لیے ایک دوسرے کو برداشت کرو، محبت کرو ایک دوسرے سے، اور علم سیکھو، اور اس میں فرق کرو کہ کون سی بات شیطان کی طرف سے آئی ہے اور کون سی بات رحمان کی طرف سے. جو بات دل میں آئی بس اس میں چلو، اس کو تولو قرآن و حدیث کے وزن پہ، اس کا وزن کرو. یہ بات عمل کے قابل ہے کہ نہیں ہے. قدر کرو یار، ایک دوسرے کو سمجھو. بیوی میاں کو سمجھے اور میاں